مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. ویلکم ٹو آور چینل. آج ہم نیو لائف ٹرسٹ کے چینل سے آپ سے گفتگو کریں گے انسپائریشن کے بارے میں. اور ہم اپنی زندگی میں بعض دفعہ بہت سارے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. اگر بچوں کو دیکھیں تو بچے بھی متاثر ہوتے ہیں, نوجوانوں کو دیکھیں تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. میں اپنی مثال دوں گی کہ جیسے کہ میں اسکول لائف میں یہاں تھی, بچپن میں تھی تو اپنی ٹیچر سے متاثر ہوتی تھی, اور کالج لائف میں بھی اپنی ٹیچر سے متاثر ہوتی تھی. آج ہم بائبل مقدس میں سے بھی انسپائریشن کے بارے میں سیکھیں گے, اور پاسٹر مہتاب ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمیں اس کے بارے میں مزید بتائیں گے کہ انسپائریشن کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے. جی پادری مہتاب گل صاحب, آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. جی تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آج مجھے موقع فراہم ہوا کہ میں آج اس پروگرام کے تعلق سے خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے انسپریشن کے بارے میں بات کر سکوں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بائبل مقدس ہمیں انسپائریشن کے متعلق کیا بتاتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی اہم ترین عنوان ہے, ایک اہم ترین موضوع ہے, اور آج کی اگر ہم دور میں دیکھیں تو ہمیں اس پر بات کرنے کی زیادہ ضرورت بھی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کے دوسرے ایسے مختلف عنوانات میں, ایسے مختلف ٹاپکس میں یہ ایک ٹاپک ہے جو دب کر رہ گیا ہے. اور ہماری جو اسپیشلی جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کو اس سوال سے, اس سوچ سے وہ کافی پرے چلتے جا رہے ہیں. سو جب آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ انسپریشن کے تعلق سے بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے, تو جب آپ بات کرتے ہیں انسپائر ہونے کی, تو میں جب دیکھتا ہوں تو ہمارے بہت سارے نوجوان وہ مختلف طریقوں سے انسپائر ہوتے ہیں. اور انسپائر ہونا بری بات نہیں ہے, انسپائر ہونا اچھی بات. لیکن جب ہم انسپائر ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم انسپائر ہو کہاں سے رہے ہیں. آج کل ہم دیکھیں ہر شخص دوسرے شخص سے انسپائر ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں نوجوانوں میں دیکھیں تو نوجوان ہو سکتا ہے, جیسے آپ نے شروع میں اپنے بارے میں بتایا کہ آپ اپنے ٹیچر حضرات سے جو ہے وہ انسپائر ہوتے تھے, اس طرح میں بھی اپنے جب شاگردیت کے دور میں تھا, اسٹوڈنٹ تھا اسکول اور کالج لائف میں, تو میں بھی اپنے بہت سارے اساتذہ سے متاثر ہوتا تھا, انسپائر ہوتا تھا. اور اگر میں اپنے تھوڑا سا اور پیچھے کی بات کروں, بچپن میں بالکل ارلی لائف کی بات کروں, تو میں بہت ساری ایسی چیزوں سے متاثر یا انسپائر ہوتا تھا جو آج میں اگر جس کے بارے میں سوچوں تو میں کافی ہنستا ہوں اس کو دیکھ کر. بچے جو ہیں, جب میں اپنی بات کروں تو بچہ تھا تو میں کارٹونز کو بڑا پسند کرتا تھا, مجھے کارٹون دیکھنا بہت پسند تھے. میں سپر مین سے انسپائر ہو رہا ہوتا تھا, میں بیٹ مین سے انسپائر ہو رہا ہوتا تھا, اور اس طرح کے مختلف کریکٹرز, کارٹون کریکٹرز جو تھے جو سپر ہیومن کہلاتے تھے, ان سے انسپائر ہوتا تھا. جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں مختلف جو شعبہ جات ہیں, جیسے ایئر فورس ہو گیا, نیوی ہو گیا, اس طرح کے شعبوں سے میں متاثر انسپائر ہوتا تھا, ان کی وردی سے, ان کی یونیفارم سے. اور اسی طرح جب میں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا تو میں اپنے مختلف اساتذہ سے متاثر ہوتا. ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شخص کو انسپائریشن کے طور پر ایز اے رول ماڈل رکھتے ہیں. جب ہم انسپریشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں بات رول ماڈل کی آتی ہے. آج جب ہم دیکھیں تو ہمارے نوجوان صرف کسی استاد ہی سے نہیں, مختلف لوگوں کی مختلف انسپریشنز آتی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ جیسے گفتگو ہو رہی ہے کہ استادوں سے متاثر ہونا, انسپائر ہونا, یا جس طرح میں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا, لیکن اور بھی بہت ساری انسپریشن ہے. آج بہت سارے نوجوان مختلف ہیرو اور ہیروئنس کو دیکھ کر انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی شاہ رخ خان بننے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی سلمان خان بننے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی آج کل جو بھی آپ اندازہ لگا لیجئے نئے ایکٹرز, اگر کوئی فیشن کرتے ہیں تو وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون کہ سوشل میڈیا کا اتنا کریز ہے کہ لوگ, جیسے ہم ٹک ٹاک کی ہی بات کریں تو لوگ ٹک ٹاک پہ ایک دوسرے کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
جب ہم بائبل کو بھی بنیاد بناتے ہیں تو بائبل اس کے بارے میں ہمیں مختلف رائے دیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسان سے انکریج ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جو اپنی زندگی میں جو تجربہ حاصل کیا اس میں نے یہ دیکھا اور یہ پایا کہ جب میں انسانوں کو دیکھتا ہوں تو انسانوں سے میں انکریج ہوتا ہوں، مجھے ترقی کرنے کا جذبہ میرے اندر پیدا ہوتا ہے، میرے اندر اور بہتری لانے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن انسپائریشن میرے لیے اس کے معنی کچھ الگ ہو گئے ہیں. شاید پہلے میں انسپائریشن کو اسی طرح سے ہی لیتا تھا جس طرح آج کل لوگ ایک دوسرے سے انسپائریشن کا لیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں سے انکریج ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں، ہم لوگوں سے سمجھتے ہیں، ہم لوگوں سے ترقی کا جذبہ حاصل کرتے ہیں کہ اگر اس شخص نے یہ کیا اور آج وہ یہ ہے تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. یہ ایک انکریجمنٹ ہے جو اس شخص کو دیکھنے سے مجھے حاصل ہوئی. لیکن انسپریشن کی اگر میں بات کروں تو بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے دنیا میں ایسا کوئی پرفیکٹ شخص نہیں ہے، دنیا میں ایسا کوئی کامل شخص نہیں ہے جس کو میں اپنا رول ماڈل بنا سکوں، جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اس کے جیسا بننا ہے. اگر میں رول ماڈل کی بات کروں کہ انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے اور میں اس کو رول ماڈل بناتا ہوں تو میں ایک ایسے شخص کو رول ماڈل بنا رہا ہوں جو آلریڈی پرفیکٹ نہیں ہے. تو مجھے ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت ہے جو پرفیکٹ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، جو ہر طرح سے مکمل اور کامل ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس جب رول ماڈل اور انسپریشن کے تعلق سے مجھے سکھاتی ہے تو میرا رول ماڈل مجھے پوری دنیا میں جب میں نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو ایک شخص، ایک ہستی ایسی مجھے نظر آتی ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، جو کہ کامل شخصیت ہے اور جس کی بائبل مقدس گواہی دیتی ہے. اور وہ شخصیت اور وہ رول ماڈل عزیزو خداوند یسوع مسیح ہے. اور اس کے تعلق سے بائبل مقدس میں بھی پولس جو خداوند یسوع مسیح کا زبردست شاگرد رہا، اس نے بڑی خوبصورت بات، اگر ہم کرنتھیوں کا خط دیکھیں تو اس نے کرنتھیوں 11ویں باب کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. تو ہمیں خدا کا کلام اس بات کی تربیت اور تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں بننا کس کی طرح ہے، ہمیں کس کو رول ماڈل بنانا ہے. ہم نے خداوند یسوع مسیح کو رول ماڈل بنانا ہے. پولس بھی یہی سکھا رہا ہے کرنتھیوں کے خط میں، پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. تو یہاں پر جب میں دیکھتا ہوں تو خدا کا کلام مجھے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں مجھے بتاتا ہے جو کہ پرفیکٹ ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جو میرا رول ماڈل ہے اس نے خود یہ کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اٹ مینس کہ اگر میں دنیا کے رول ماڈلوں کو لے کر چلوں گا تو شاید میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس رول ماڈل کو جو خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، تو اٹ مینس کہ ایسا ایک رول ماڈل ہے جس میں رہ کر میں سب کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں. میں پرفیکٹ کے ساتھ اگر رہوں گا اور پرفیکٹ میرے ساتھ ہوگا تو میں بھی وہ کر سکتا ہوں جو وہ کرنے کی مجھے قوت اور طاقت دیتا ہے. آمین. سو خدا کا کلام جب آپ مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کہ رول ماڈل اور انسپریشن کے تعلق سے کیا فرماتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس میں اور ایسا کوئی رول ماڈل نہیں ہے جس کو خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اگر ہم کسی کو دیکھیں تو ایسا کوئی بیان نہیں کیا گیا. آپ کو پرانا عہد نامہ اٹھا لیجئے، آپ نیا عہد نامہ اٹھا لیجئے، آپ ابراہیم کا دور لے لیجئے، موسیٰ کا دور لے لیجئے، اسی طرح انبیاء اکبر، انبیاء اصغر کا دور لے لیجئے. سبھی ایک ایسے شخص کی انتظار میں رہے کہ جس کو وہ اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو ہی لے لیجئے، خداوند یسوع مسیح کے بعد انہوں نے وہ کام کیے جو ان کے استاد نے ان کو سکھائے. انہوں نے کسی اور کو فالو کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کسی اور کی تعلیم کیوں نہیں لی؟
اگر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اپنے مسیحا کو، اپنے استاد کو رول ماڈل بنا کر اتنی ترقی کر سکتے ہیں اور انجیل کے پیغام کو اتنا پھیلا سکتے ہیں کہ آج یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑا ایمان ہے، اور اس کی تعداد پوری دنیا میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے رول ماڈل ہونے کے تعلق سے۔ تو اگر خداوند یسوع مسیح کی جگہ ہم کسی فلمی ہیرو کو رکھ لیں یا فلمی ہیروئن کو رکھ لیں یا کسی ٹک ٹاک کے کسی کریکٹر کو رکھ لیں یا سوشل میڈیا کے کسی کریکٹر کو رکھ لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جسمانی حیثیت میں رہتے ہوئے شاید 2-4 دن ہم ترقی کر لیں یا 2-4 دن ہم پذیرائی حاصل کر لیں، لیکن جو ہماری حقیقی پذیرائی ہے، جو ہماری حقیقی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ایک ہی رول ماڈل کے ذریعے سے آ سکتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تھینک یو پاسٹر مہتاب، آپ نے بہت اچھا اور کافی ڈیٹیل میں ہمیں انسپائریشن کے بارے میں سکھایا۔ تو ابھی میں پاسٹر مہتاب سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ اپنے دیکھنے والوں کو لاسٹ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ بڑا زبردست سوال مجھ سے کیا کہ میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی گفتگو میں جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جتنی بھی باتیں کی، ان میں ایک چیز جو شاید مس کر رہا تھا وہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں سے انکریج ہونا یا متاثر ہونا بری بات نہیں ہے، ضرور لوگوں سے سیکھیے، لوگوں سے سیکھنے ہی سے ہم بہت ساری چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، ہم ترقی پا سکتے ہیں، ہم نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کو انسان ہی کی ضرورت ہے نا ترقی کرنے کے لیے، تو لوگوں کو ضرور جو ہے وہ آپ ان سے انکریجمنٹ ضرور لیجئے، آپ لوگوں سے زیادہ آپ انکریجمنٹ لیجئے، لیکن آپ کا جو رول ماڈل ہے، آپ کی جو انسپریشن ہے، وہ بائبل مقدس جس طرح سے آج ہم نے سیکھا ہے، وہ سوائے یسوع مسیح کے ہمیں اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے، ہم نے اگر روحانی اعتبار سے ترقی کرنی ہے، تو دونوں پہلوؤں ہی سے خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے پرفیکٹ رول ماڈل ہے، جس کو ہم اپناتے ہوئے، رول ماڈل بناتے ہوئے ہم دنیا اور روحانی اعتبار دونوں سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ میری دست بدستہ گزارش ہے ان تمام ہمارے دیکھنے والوں سے، تمام ان بیٹے بیٹیوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے، کہ آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ آج آپ اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ آپ کی انسپریشن کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ کی انسپریشن دنیاوی ہے جو آپ کو صرف 2-4 دن کے لیے ہی ترقی دے سکتی ہے، یا آپ کی انسپریشن اپنے مسیحا سے آ رہی ہے جو نہ صرف آپ کو اس دنیا میں بلکہ بادشاہی میں بھی داخل ہونے کے لیے انسپائر کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ پاسٹر مہتاب صاحب، آپ نے آج ہمیں انسپائریشن کے متعلق کافی کچھ سکھایا، اور آج ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنا سکتے ہیں اور اس کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ اوکے، تو نیکسٹ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ ہمارے مسیحی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہم مزید آپ کی خدمت میں اس طرح کے پروگرام لانے والے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔